السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احمدہ سبحانہ واشکرہ علی آلائہ ونعمائہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا ہے۔ اس کی رحمت کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کر رہی ہے۔ اس مبارک مہینہ کا ہر روز، ہر دن سعید اور ہر شب مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان، ایک اور مرتبہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں یا ہمارے کتنے بھائی تھے جو پچھلے سال اس رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے رمضان کو پایا ہے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کے روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، اس امت کے نیک لوگ، صالح لوگ جو تھے وہ 6 مہینے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کرنا، اور جب رمضان نصیب ہو جاتا اس کی عبادات اور روزے رکھتے تو پھر 6 مہینے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ قبول کرنا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ نصیبوں کی بات ہے۔ رمضان المبارک کو پانا اور اس کے روزے رکھنا اور اس میں اچھے اعمال کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ساتھی تھے، 3 دوست تھے۔ ان میں سے 2 کسی غزوہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ شہید کا بڑا مقام ہے، دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جو ان کا تیسرا ساتھی تھا، دوست تھا، وہ تقریباً 1 سال کے بعد اپنی طبعی موت مر گیا۔ لیکن کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں مرنے والا ہے، جو طبعی موت مر رہا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مرتبے میں شہیدوں سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ لوگوں کو بڑا حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ وہ شہید ہیں اور یہ طبعی موت مرا ہے اور ان سے آگے نکل گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیا اس نے ان کے بعد رمضان کو نہیں پایا اور روزے رکھے ہیں؟ کیا اس نے ان کے بعد نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ تو رمضان کے روزے اور نمازوں کی وجہ سے وہ شہیدوں سے بھی بڑھ گیا۔ شہید کو اللہ نے مغفرت کا وعدہ تو فرمایا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ سب سے آگے نکل جائے گا۔
تو جن لوگوں نے رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دوڑ لگا دی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے مطابق ان کو نوازے گا۔ معزز سامعین، رمضان کی قدر کریں، یہ نصیبوں سے ملتا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کے احکام کو سیکھیں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں روزوں کی عظمت، روزوں کی حکمت اور روزوں کی احکام بتائیں، اور چھوٹے بچوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دیں، ان کو اس بات پہ ابھاریں کہ وہ اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کریں۔ ہمارے ہاں بڑے دکھ کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کا ہمارے ہاں کوئی انتظام، کوئی سسٹم، کوئی توجہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں دیکھتے ہیں بچے مسجدوں میں کوئی نہیں آتے۔ مجھے ایک ترکی عالم کی بات بڑی اچھی لگی ہے، اس نے کہا اگر تمہاری مسجدوں میں تمہاری صفوں کے پیچھے بچوں کے لڑنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو سمجھو تم خیر میں ہو۔ اگر تمہاری صفوں کے پیچھے بچوں کے رونے کی، لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو سمجھو تم بھلائی میں ہو، اور اگر نہیں آ رہی تو تمہاری یہ نسل برباد ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی کوئی نہیں بچوں کو مسجدوں میں لے آنے کا، کوئی توجہ ہی کوئی نہیں کرتا، بڑے نہیں آتے، بچے کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے آنے والی نسل، اللہ نہ کرے وہ دین سے بیزار ہو جائے، تو ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں، کوشش کریں، محنت کریں کہ بچوں میں دین کا ولولہ، دین کی محبت اور دین سے تعلق اجاگر ہو۔ وہ کل کو آپ کے لیے، آپ کی قبر کے لیے ایک اچھا شگون بنیں گے۔ ارے نیک اولاد ہو تو مرنے والوں والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ نیک عمل میرے کہاں سے آ گئے ہیں، میں نے تو نہیں کیے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی، یہ ان کے بدلے میں تمہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سوچیں، دھیان کریں، بچوں پر توجہ دیں اور انہیں اچھے عمل کرنے کے لیے ابھاریں۔ معزز سامعین، رمضان کیا ہے؟ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے؟ رمضان المبارک حقیقت میں کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ رمضان المبارک حقیقت میں پرہیزگاری اور اللہ کے تقوی کا نام ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً تقوی کا معنی لوگ کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا تقوی کا ایک حصہ ہے، تقوی پورا یہ نہیں ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو الخوف من الجلیل، تقوی کا پہلا حصہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ والعمل بالتنزیل، دوسرا حصہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ تیسرا حصہ والقناعۃ بالقلیل، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرنا۔ اور آخری حصہ والاستعداد لیوم الرحیل، اگلی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، قبر کے لیے، حشر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ تقوی ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ وہ قرآن جس نے حیات انسانی کو جلا بخشی اور تاریکی، گمراہی اور شرک کی نجاستوں سے نکال کر ان سے دور کر کے صحیح حق پر لگایا اور ان سے نجات دی۔ قرآن کریم کو تدبر سے، سمجھ سے اور معنی سے اس کی تلاوت کریں۔ بے شک قرآن کو ایسے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا خطاب ہے۔ قرآن اللہ نے ہم سے، قرآن میں اللہ خطاب کر رہا ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ نماز میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، برکت کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی تو ہے نا، وہ کہتا کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں
اس چیز پر بڑی کوتاہی ہے، قرآن کو سمجھنے میں، اس کے مفہوم اور معانی کو پانے میں کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں زندگی میں تبدیلی اور اللہ کی طرف سے انقلاب کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے، اور اس امت کے صالحین کا یہ معمول رہا ہے، جب رمضان المبارک آتا تمام کام چھوڑ کر رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، قرآن کریم کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگاتے۔ کم از کم رمضان میں ایک ختم تو کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے جو بزرگ تھے، جو صالحین تھے، ان کا تو بڑا عجیب معمول تھا۔ میں نے خود پڑھا ہے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں، تمیم الداری کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ پھر کہتا ہوں، ایک رکعت میں، 2 رکعت میں نہیں، ایک رکعت میں۔ امام شافعی سے تواتر سے منقول ہے کہ وہ رمضان میں 60 ختم کیا کرتے تھے، روزانہ، ایک دن کو، ایک رات کو۔ باقی جو لوگ 3 دن میں کیا کرتے تھے ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، ہفتے میں کرتے رہے، حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو پورے سال میں قرآن کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں میرے بھائیوں اس بات پر یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ تراویحیں 8 پڑھیں یا 10 یا 20 پڑھیں، میں اس اختلاف میں نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں، اگر 8 بھی پڑھنی ہے تو اس مسجد میں پڑھیں جہاں 8 میں قرآن ختم ہوتا ہے، تاکہ آپ پورا قرآن تو سن سکیں کم از کم۔ جلدی میں آ کر جہاں جلدی جلدی پڑھتے ہیں 8 پڑھی اور نہیں، یہ بات رمضان کے ادب کے اور رمضان کی عظمت کے خلاف ہے۔ معزز سامعین، لوگ رمضان کے مہینے میں پیکج تلاش کرتے ہیں، چیزوں کے پیکج، جو کمپنیاں پیکج دیتی ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیکج حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا لیتے ہیں۔ حالانکہ یقین جانیے، رمضان المبارک کا مہینہ رحمت، مغفرت اور اللہ کی بخشش کے پیکج سے بھرا پڑا ہے۔ پیکج ہی پیکج ہے۔ بھلا سوچے، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا برابر 70 فرضوں کے برابر، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر، اور حج بھی وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئی ہو۔ رمضان میں افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر روز منادی ہوتی ہے، ہر روز آواز آتی ہے، یا طالب الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو اور برا کرنے والے رک جاؤ۔ اسی طرح روزہ اور قرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے کے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور حضور نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان کی اس کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی آدمی امام کے ساتھ رات کو تراویح پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پوری رات کی نماز اور پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو رمضان کا سب سے بڑا پیکج ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو 84 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ کس کی عمر ہے 84 سال؟ بھلا مجھے بتائیے، یہ پیکج کہاں سے ملتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے رمضان المبارک میں جمع فرما دیے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو
غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، گالی گلوچ سے، گانوں سے اور موسیقی سے دور رکھیں۔ یہ چیزیں اگرچہ عام دنوں میں بھی منع ہے مگر ان کی حرمت رمضان میں بڑھ جاتی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن سابه احد فليقل اني امرؤ صائم۔ رمضان کے وقت میں، رمضان کے دنوں میں اپنے آپ کو غلط بات سے، فحش بات سے، کسی پر زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس سے کہو میاں میں تو روزے سے ہوں، میاں میں روزے سے ہوں، میں تمہیں تمہاری غلط بات کا جواب نہیں دوں گا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ کا کاروبار، جھوٹ کی گواہی، غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اسے بھوکا پیاسا رکھے۔ تو اس بات کا میرے بھائیوں اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک صرف بھوک پیاس چھوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ ان اعمال کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں بال بھائیوں کو رمضان کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ بعض اوقات اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ رمضان کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے غصے کو پی جائیں۔ قرآن کریم نے جب متقین کی صفتیں بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگا دو جنت کی طرف، دوڑ لگا دو اللہ کی بخشش کی طرف۔ وہ جنت جو اللہ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ متقی لوگ کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں جن کے لیے تم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آسودگی کی حالت میں اور غربت کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں۔ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، پہلی نشانی ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری بات والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، غصے کا رد عمل نہیں دکھاتے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر۔ یہ متقین کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، صرف پی نہیں جاتے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اور عجیب بات کہی، یار قرآن کو پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، اس میں وہ خزانے ہیں، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہم جانتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ تعالیٰ متقین کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں اور اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ بھی متقی ہیں جن سے فاحشہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، فحش کام کا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں فحش سے مراد اللہ معاف کرے زنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی متقی ہیں جن سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، یہ غلطی کرنے کے بعد فوراً پلٹ آتے ہیں، فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اور میں نے یہ کیا کر دیا، یہ ظلم کر دیا۔ فوراً ان کے دل میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی متقی ہیں اور ان کے لیے بھی میں نے بہشت تیار کر رکھی ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، اگر کوئی بندہ نیک بننا چاہے، کوئی نیکی شروع کر دے، نماز شروع کر دے، یا داڑھی رکھ لے، یا کوئی اچھا کام شروع کر دے، پھر اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو جائے، کیا کہتے یار یہ دیکھو یہ داڑھی رکھ کے یہ کر رہا ہے، نمازی بن کے، یار وہ معصوم تو نہیں ہے، میری آپ کی طرح انسان ہی ہے، بجائے کہ آپ اس کو مزید ترغیب دیں کہ وہ اور نیک کرے، نیکی کا کام کرے، آپ اس کا کہ یہ کیا نہیں میرے بھائی نہیں،
ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار بندہ جس کو اپنی خطا پر پشیمانی ہو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اگر وہ متقی پرہیزگار ہو تو اس کے دل میں یہ درد نہ ہو، یہ تکلیف نہ ہو، یہ دکھ نہ ہو، لیکن جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اندر آگ جلتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے استغفار کرنی چاہیے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متقی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے غصے کا رد فعل ظاہر نہیں کرتے۔ معزز سامعین، رمضان کی اخلاقیات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے دل صاف ہوں۔ یاد رکھیں، دل کا صاف ہونا کوئی خامی نہیں ہے، معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، خاموش ہونا کوئی شکست نہیں ہے۔ یہ تو اخلاقیات کی بات ہے، یہ تو اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ حدیث میں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ارے معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو لوگوں کو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور آپ نے حدیث میں فرمایا ما زاد اللہ بعبد عفوا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، رمضان المبارک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ جو ہمارے کام ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت معافی مانگیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، استغفار کوئی محض ورد نہیں ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اندر سے جگاتی ہے، انسان کو اندر سے پشیمانی کا احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ ظلم کیا، میں نے یہ غلطی کی، مجھے معاف کر۔ یہ اصل میں استغفار ہے۔ استغفار محض تسبیح نہیں ہے کہ آپ تسبیح لاتے رہے استغفر اللہ، پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس پشیمانی اور اس دکھ اور افسوس کی کیفیت کا نام ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت استغفار اور توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر زمین کو جھٹکا دے دے، ہواؤں کو پاگل کر دے، پانیوں کو در کھول دے، موسم بے قابو ہو جائیں۔ نہیں میرے بھائی، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگیں، اس کی رحمت کا سوال کریں۔ کیوں؟ اگر اللہ کا قانون حرکت میں آ گیا تو کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنی بخشش کا، اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ معزز سامعین، اس قمیص کو پاک کرنے کے لیے 2 بالٹیاں پانی کی چاہیے۔ 1000 سال کے گناہ معاف کروانے کے لیے آنکھ کا ایک آنسو کافی ہے۔ 1000 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کافی ہے۔ بے شک یہ آنسو تیری آنکھ سے باہر نہ نکلے، آنکھ کے پیارے کو تر کر دے۔ دل پتھر ہو گیا ہے، آنسو نہیں نکلتا، دل سے ہائی کر دے۔ اللہ اس ہائے میں ایسی آگ بھرے گا کہ گناہوں کے تمام دفتروں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ہائے تو کر، معافی تو مانگ۔ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب بوڑھا ہو گیا، اب نیکی کا اس کو یاد آ گیا۔ تو میرا بھائی کہاں جائے؟ کنجر خانے میں جائے؟ کوئی اور جائے پناہ ہے؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے؟ اور ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اقبال کہتا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ارے تو 900 نہیں کھا، 9 کروڑ کھا لے، لیکن آ تو صحیح نا۔ جب تو آئے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ارے میرے بھائی، یہ تو ماں بھی نہیں کرتی، جب ناراض ہو جاتی ہے تو منتیں کراتی ہے،
صلواتیں سناتی ہے، منتیں کراتی ہے اور شکوے کرتی ہے، پھر کہیں جا کے معاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گلہ بھی نہیں کرتا کہ ابھی تک کہاں تھا، اب میرے پاس آ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا، دانت گر گئے ہیں، اب میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب گناہ گار بڑھتا ہے اللہ اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا۔ معزز سامعین، لیکن ہے میں کیا کروں، یہ مہینہ توبہ کا تھا، غمخاری کا تھا، جنت کمانے کا تھا، مگر تاجروں کے ایک گروہ نے، ناجائز منافع خوروں نے روزے داروں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ پیاز، یہ تھوم، یہ مرغی، یہ سبزیاں امریکہ سے آتی ہیں؟ جو ہی رمضان آتا ہے ان کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں۔ ارے واللہ العظیم یہ کافر بھی نہیں کرتے۔ برطانیہ میں کرسمس کے موقع پر، بلکہ اب تو رمضان میں بھی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ ان ناجائز منافع خوروں کو، ان ذخیرہ اندوزوں کو بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے، المحتکر ملعون حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناجائز منافع خوروں اور ایماندار تاجر کے درمیان ایک مقابلہ فرمایا ہے، دونوں کی ایک تصویر بیان فرمائی ہے۔ پہلے کے بارے میں فرمایا ہے ان التجار یبعثون فجارا یوم القیامہ، یہ جو منافع خور ہیں اور یہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر فاسقوں اور ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرے کے بارے میں کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور سچا تاجر، ایماندار تاجر، اس کا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ معزز سامعین، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے مگر کیا کروں، ٹائم بھی نہیں ہے اور آپ سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی بھلائی کے، اپنی سخاوت کی در کھول دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے بھائیوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کے لیے دروازے کھول دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے اول کرنے والے کے مال کو اور بڑھاتا ہے اور سود کھانے والے کے مال کو برباد کرتا ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو، وہ اور دے گا، اور زیادہ دے گا۔ اور یہ چیز ثابت ہے، جس چیز میں کمی ہو رہی ہے نا اس کو زیادہ خرچ کرو وہ اور بڑھ جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ جس چیز میں کمی ہے اس کو اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دے، اللہ اور بڑھا دے گا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، ہم جو لوگ اپنے آپ کو دین سے وابستہ سمجھتے ہیں، مجھے بھی اس کی سمجھ بعد میں آئی ہے، قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق مل رہا ہے، اور آخر میں فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی مستقبل میں خوف ہے اور نہ ماضی پر ان کو کوئی ملال ہے۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نہ کوئی مستقبل میں کوئی خوف ہے اور نہ ماضی پر کوئی ان کو دکھ یا ملال ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن نے بالکل یہی جملہ، یہی کلمات ان لوگوں کے بارے میں فرمائے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی کہ قرآن جو کہتا ہے نا کہ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کا اور اپنی جانوں کا۔ ہم نے صرف جانوں کو دیکھ لیا، مال کو بھول گئے۔ قرآن نے کہا ہم نے دونوں کو برابر کر دیا ہے، دونوں کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذي فرض الصوم وجعله جنة وسببا موصلا إلى الجنة ورياضة للنفوس المطمئنة، أحمده تعالى على نعمه الوافرة
وأشكره على آلائه المتكاثرة، وأسأله خير الدنيا والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا النبي المختار وعلى آله الأخيار وأصحابه وعلينا معهم في الصوم والإفطار. أما بعد، أيها المسلم، نحمد الله سبحانه وتعالى على بلوغ شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي تهفو إليه نفوس المؤمنين وتتطلع شوقا لبلوغه أفئدة المتقين. كيف لا، وهو شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنات، ويقبل الله فيه التوبة من ذوي السيئات. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره العتق من النار. إخوة الإيمان، أشرق عليكم شهر المرابح بأفضاله ونواله وجماله وجلاله وخيراته وبركاته، زائر زاهر وشهر عاطر، فضله ظاهر بالخيرات زاخر، لا تعد محاسنه ولا تحصى فضائله. شهر القبول والسعود، شهر العتق والجود، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فبالجد فاز من فاز وجاز من جاز. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. إخوة الإيمان، إن بلوغ رمضان وصيامه وقيامه نعمة، وأي نعمة على من وفقه الله سبحانه وتعالى. يدل عليه ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد، الحديث الذي فيه بيان لثلاثة أصحاب استشهد منهم 2 في غزوة من الغزوات، وأما الثالث فمات على فراشه بعد مضي نحو سنة. لكن رأى بعض الناس في المنام أن هذا الأخير الذي مات على فراشه فهو سابق لهما ومتقدم عليهما في المرتبة والمكانة، فلكأن الصحابة تعجبوا من ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان وصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الناس في هذه الأيام يبحثون عن فوازير ومسابقات وجوائز رمضانية، ورمضان كله حافل بجوائز الخير والبركة والرحمة والمغفرة، فثواب النفل فيه كثواب الفرض، وثواب الفرض ك70 فرضا. العمرة فيه كالحج، والحج أيضا كالذي يكون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل يوم يعتق الله فيه تبارك وتعالى فئام من الناس من النار، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. والقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي تقبل شفاعتهما فيه، وتكون قمة الجائزة ليلة القدر الذي يبلغ ثواب عبادتها وقيامها أكثر من ثواب عبادة 1000 شهر من الأعمال. الله أكبر. إخوة الإيمان، فكيف نستقبل هذا الشهر
نستقبله بالصوم، نستقبله بعبادة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بقراءة القرآن وحفظه وتدبره والعمل به، فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة فيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن. وكان السلف الصالح لهم ورد من القرآن في كل رمضان، فمنهم من كان يختمه في ركعة، ومنهم من يختمه في ركعتين، ومنهم من يختمه في يوم، ومنهم 3 أيام. فقد جاء أن عثمان رضي الله عنه وتميم الداري وأبا حنيفة ختموا القرآن في ليلة، ختموا القرآن في ركعة. وتواتر عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. إخوة الإيمان، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بإذابة الشح عن النفوس والمسارعة إلى العطاء والجود. فقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يقول: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إخوة الإيمان، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بحسن الخلق مع الناس، واللين والمحبة والعفو والتسامح. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إخوة الإيمان، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالحفاظ على اللسان والجوارح عن الحرام والكذب والغيبة والنميمة والبهتان. نستقبله بما يرضي الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إخوة الإيمان، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالتقوى، والتقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. قال علي رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى يا عباد الله، وباختصار شديد وبكلمة واحدة، هي ترك الذنوب. دع الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش في أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. إخوة الإيمان، إن أعظم ما يستقبل به رمضان هو الاستغفار والتوبة، لأن ذنوب العبد تحرمه التوفيق، وما ألزم عبد قلبه الاستغفار إلا زكي، إن كان ضعيفا قويا، وإن كان مريضا شفيا، وإن كان مبتلا عوفيا، وإن كان محتارا هديا، وإن كان مضطرا سكنه. وهو الأمان الثاني
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إخوة الإيمان، اليوم بلادنا بين غيوم وأمطار، وبين مشاكل وأخطار، وبين أوبئة وأمراض، وكأنه صراع بين ذنوب واستغفار، وكأن السماء تبكي على حالنا وتهتف وتقول، السماء تبكي وتهتف وتقول: توبوا يا بشر، توبوا يا ناس، أكثروا من الاستغفار والتوبة لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا ويكشف ما بنا من غمة ويفرج عن العباد والبلاد. يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألزم، معنى حديث: ما ألزم عبد الاستغفار إلا أزال الله ما به من وجع أو مرض أو ما إلى ذلك. فاستغفروا الله وتوبوا إليه يا عباد الله، وفروا إلى الله، فروا إلى الله يا عباد الله، وتوبوا إليه واستغفروه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والغلا والزنا والفواحش والفتن والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء آتنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.